خدا کا سلام ہو عطر سوئی صاحب ہمارے نبی۔ تو ہم پھر شروع کرتے ہیں شوق الہی سے، سوز الہی سے اور ساز الہی سے اپنا دل کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ انسانیت خدا کی طرف آ جائے اور ان کے دکھ اور درد ختم ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں اس دنیا میں شیطانی لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنے جسم کو کاٹتے ہیں اور زخم بھی محسوس نہیں کرتے۔ تو میں آ گیا ہوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آج کے اس پروگرام اور سوال و جواب کی نشست میں سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ خدا کی سلامتی حضور میرا ایک سوال ہے کہ ہندوستان میں آئے دن ہندو لوگ جو ہیں وہ مسلمان بچوں، عورتوں اور بے گناہ افراد کو ظلم اور قتل کر دیتے ہیں مذہب کے نام پر۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے اکثر مذہب کے نام پر جو ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ کیا حضور ایسے مذہب کی پیروکار بننے سے بہتر نہ ہوگا کہ انسان کسی بھی مذہب کی پیروی نہ کرے؟ اور دوسرا حضور یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے مذہب کی اس ظلمت کی باعث خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضور آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے سوال نے پھر اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے یا مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پھر زخموں پہ تیل چھڑک دیا ہے۔ انسانی تاریخ کی اگر جڑ میں جا کے دیکھا جائے تو وہی الفاظ ہیں کہ آدم نے نافرمانی کی اور برائی نے، شیطان نے اسے ننگا کر دیا۔ شیطان تو ہم سبھی ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے آدم کی اولاد کا، وہی مصیبتیں، وہی زر زن تے زمین، اور آج تک نہ مذہب والے سکون لا سکے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو راز الہی انبیاؤں کو دیے گئے تھے انہیں پہلے وہ بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا انہوں نے، نہیں بتایا انہوں نے۔ اس کے برعکس نبیوں نے سوشل مسائل حل کرنے شروع کر دیے، جسے آپ شریعہ کا نام دے دیں یا قانون کہہ دیں، جو بھی، اور وہ حل نہیں کر سکے۔ آج تک بھی ایک بھی نہیں جو موسوی کی شریعت پہ چلتا ہو یا محمد عربی کی شریعت پہ چلتا ہو۔ تو یہ وہ دکھ بڑے گہرے ہیں جہاں سے جڑ سے اس بیماری جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے انسانیت کو۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک تلوار ہے، ہم کہیں جی تلوار کو توڑ دو، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو مراد یہ ہے گلا کس کا کٹا تلوار کیا جانے۔ تو اب مذہب کو بھی ہم چھوڑ دیں، مذہب ایمان کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ آتے نہیں ایمان کی طرف۔ اب جو زمانہ گزر رہا ہے اس وقت، وہی آواز ہے جو خدا نے
انبیاء کو دی تھی کہ میری دنیا جب آئے گی تو وہ میرے بتانے سے آئے گی، شریعت کے مسائل سے نہیں آئے گی۔ تو جو پرائورٹی ہے جیون کی، جیسے مجھے مشن ملا، خدا نے کہا کہ جو تو نے سنا، جو دیکھا، مشاہدہ الہی، جو سفر کیا تو نے، اور جو تجربات ہیں تیرے، وہ سب کچھ بتا دے، کیونکہ یہاں سے راز الہی سے جو کچھ مل رہا ہے اصل سرچشمے سے، اس کا نام محبت الہی ہے۔ ابھی تک تاریخ میں محبت الہی کو انسانی تاریخ کی پریکٹیکل لائف میں نہیں آزمایا گیا۔ جیسے ایک خاندان جو ہے وہ، اس پر بھی ملک کا قانون ہوتا ہے، لیکن خاندان کے اندر کیونکہ محبت ہوتی ہے تو قانون سے بالاتر ہوتی ہے۔ تو ہم پھر شروع کرتے ہیں نیا آسمان نئی زمین، جس کا تمام مذہبوں نے کہا کہ خدا کے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ یہ ہے نیا آسمان نئی زمین، زمین پر خدا کی محبت کرنے والے ہوں گے، اور جب یہ محبت چھا جائے گی تو یہ سب دکھ، درد، مصیبتیں اور روحانیت، اندھا پن دور ہو جائے گا۔ لیکن اب کیونکہ میں آیا ہوں مسیح الزمانہ، خدا کا دل، اب اس کے لیے وقت چاہیے۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے۔ حضرت زاد خان صاحب، میں آپ کی تعلیمات کو بڑی خوش دلی اور بڑے دھیان سے سنتا ہوں۔ خدا کی محبت سے ایک عجیب ہی جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت ہی خدا کی محبت سے جڑا رہے؟ میرے ساتھ یہ کیفیت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر دنیا کی فکریں اور رجحان اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ہاں اے میرے ہم سفر، یہ جو روحانیت ہے اسے بھی تم آپ پودا کہہ لیں۔ یہ پودا جو ہے بیج انسان کے دل پر، جب انسان سفر کرتا ہے خدا کی محبت میں، تو اس دل پہ یہ بیج بویا جاتا ہے۔ پھر اس کی آبشاری کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، آپ کو پودے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب تو ایسی تعلیمات آ گئی ہیں، مسیح الزمانہ نے خدا کے دل کے انتہائی راز کھول دیے ہیں۔ جو آپ مطالعہ کرتے جائیں گے یہ پودا بڑھتا جائے گا، اور تھوڑی سا سفر ہے، پھر یہ ایک درخت بن جائے گا، اور جو ہی محبت الہی کا پھل اس دل میں پھڑکے گا تو آپ کا روحانی اندھا پن بھی دور ہو جائے گا، اور مشاہدہ الہی کی زندگی شروع ہوگی، اور ایک ایسا سفر ہو جائے گا جسے ہم بجتی سفر کہتے ہیں۔ پھر آپ آسمانی ہو جائیں گے، اور زمین کی یہ دنیا جو ہے، فکریں، یہ آپ کو نہیں گھیر سکیں گی۔ لیکن اس کے متعلق بھی کچھ یوں ہے، خدا کی محبت تیرا انتظار کرتی ہے، لیکن بیچ میں 3 دریا آ جاتے ہیں جو صبر کے دریا ہیں۔ پہلے اپنے آپ پہ صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ وعدہ کر لینا پڑتا ہے کہ کچھ ہو جائے میں سدا خدا کا رہوں گا۔ پھر دوسرا صبر کا دریا آ جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ بڑی آزمائشوں کے دور شروع ہو جاتے ہیں، کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے، اپنے غیر بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں دولت، مکان، عورت، اولاد، سب کچھ آ جاتا ہے۔
उस सब से निकल गए। तीसरा दरिया जो है सब्र का, उसके अंदर फिर इंसान मीनारा बन के रोशनी दिखाता है। उसमें ये होता है कि वो इतनी दूर निकल गया होता है कि वो दरिया होता छोटा है आखिरी, लेकिन वो दरिया जो है उसके अंदर खुदा जो है रह जाता है। सारी कसावतें दूर हो जाती हैं और उससे निकल के फिर पर्वत के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जो करोड़ों खरबों इतने ऊंचे हैं उसके दरख्त भी, जो जंतों में जाकर उनकी जड़ें हैं। बस फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये दुनिया भी पीछे रह जाती है, कसावतें भी पीछे रह जाती है, फिक्रें भी, मसाइल भी। तो प्यारे चल अकेला चल, तेरा छूटा पीछे मेला, इस मेले को छोड़ और इस सफर को मुकम्मल कर खुदा के प्यार में। और मेरी राज़े इलाही जो किताबें उनको पढ़ता जा, क्योंकि वो तेरे दिल पर ऐसे हथौड़े मारेंगी कि तेरा दिल जो है खुदा की मोहब्बत में टूट जाएगा। जी हुजूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है। ज़ाहिद खान साहब, आए दिन देखने को मिलता है कि लोग कुरान को जला देते हैं और इसकी वजह से उम्मत मुसलमा पूरी दुनिया में आग बगोला हो जाती है। हाल ही में स्वीडन में एक साबका मुस्लिम इराकी शख्स ने कुरान को जला दिया। उसकी क्या वजह है? लोगों का इस्लाम या कुरान की तालीमात के मुतल्लिक इतनी नफरत की क्या वजह है? इसकी वजह जो है वो ये है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब ये जो इराकी शख्स ने कुरान को जलाया है, थोड़ा सा पीछे हालात देख लें। वो ना जाने अपना खानदान, अपनी औलाद किन किन को लुटा कर वो अकेला कहीं बचकर पहुंचा होगा स्वीडन में। तारीख ये है कि तुम जो बोओगे वो काटोगे, What you sow you're gonna reap it। इस्लामी तारीख खून से भरी हुई है। कैथलिक तारीख में भी खून से भरी हुई है, लेकिन फर्क ये है, एक ने खुद तलवार चलाई तो वो तलवार अब रुकती नहीं, वो चलती चली जाती है नफरत में। और पर्दे के पीछे रूह की दुनिया में इस्लाम को मर्दों की दुनिया कहा गया, औरतें इंतहाई खिलाफ हैं। हत्ता कि रूह की दुनिया में जो अज़वाज थी मोहम्मद साहब की, वो भी छोड़ गई उन्हें। और फिर जो शरीयत है, कहते तो हैं ये खुदा की तरफ से आई है, लेकिन ना खुदा की तरफ से आई है और ना फरिश्तों की तरफ से। ये शरीयत मोहम्मद साहब की तरफ से आई है। चाहा था कि एक ऐसे निज़ाम बना दें जिसमें फैसले होते रहें। वो आज भी रोते पीटते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वो जब पहुंचे तो कहा भाई सलाम अलैकुम, सलामती भेजी। खुदा ने कहा खैरियत तो है। उसके बाद का कुछ नहीं पता लगता। 1500 साल हो गए हैं, शियों की तरह मातम करते हैं कि बाद में क्या हुआ। वो राज़े इलाही बयान नहीं किए मोहम्मद साहब ने, वरना ये खूनी मजहब नहीं कहलाता। सच कहो तो बड़ा कड़वा होता है। और इस मजहब के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत आई है, 12,000 अंबिया का कत्ल हो चुका है। एक
ایک نبی کا قتل ہو تو اتنی مصیبت آ جاتی ہے، لعنت پڑ جاتی ہے۔ یحییٰ کا قتل ہوا تھا یہودیت میں، تو یہاں 12,000 کا قتل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی امن کا مذہب نہیں ہے یہ، اور انسانی آزادی چھین دیتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر دیکھیں تو عیسیٰ کی زندگی یہ ہے کہ نہ اس نے خود تلوار چلائی، اور اس نے پیار کا پرچار کیا، حتیٰ کہ سولی پہ بھی اس نے یہ کہا کہ اے باپ، اے خدا، انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاؤل نے مذہب تو بنایا، کیتھولک نے ظلم بھی کیے، کیونکہ اس کا بانی عیسیٰ تھا، اس لیے وہ نظام بھی ٹوٹ گیا کیتھولک۔ اور پھر روح جو ہے عیسائیت کی آ گئی، اصل روح جو عیسیٰ کی تھی وہ یہ کہ یہاں پہ رائے آزادی کا حق ہے، عورتوں کے حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، اور ابھی ترقی عروج پہ تو نہیں پہنچی، لیکن یورپ میں انسانی حقوق کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، جو یہاں پر آتے ہیں عراقی ہو گئے، سب کچھ لٹا کے، یا ایرانی عورتیں یا اور، تو وہ یہاں آ کے نفرت کرنے لگتے ہیں اسلامی مذہب سے، اور پھر وہ زور شور سے تحریک چلاتے ہیں کہ جب تک اسلام ہے یہ انسانوں کا خون ہوتا ہی رہے گا۔ اس کی بہت سی بھی وجوہات ہیں، لیکن یہاں پہ میں لیکچر نہیں دے سکتا، اس کو اتنا ہی کافی سمجھے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں خدا کی سلامتی حضور، صحیح بخاری میں صاف اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا نیا مسودہ تیار کیا اور سرکاری حکم بھی جاری کیا کہ ان کے جاری شدہ قرآن کے علاوہ تمام قرآن جلا دیے جائیں۔ اس حکم کی سرکاری سطح پہ تعمیل بھی کی گئی۔ پھر بھی آج کا مسلمان اس ضد پہ کھڑا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شخص کسی بھی زیر زبر، حتیٰ کہ ایک شوشے کو بھی بدل نہیں سکتا، اس سوال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اس مذہبی ضد کی کیا وجہ ہے، جبکہ ان کا خدا کی ذات سے، اپنے نبی محمد عربی کی زندگی سے یا قرآن کی تعلیمات سے دور دور کا کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سوال ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا تھا، تو پھر اس نبی جو سچا تھا اس کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے، دغا باز کیوں ہے، فریب باز کیوں ہے؟ اور اگر وہ صدیق تھا ان کا نبی، تو یہ اتنی بے ایمان کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کرنے پڑیں گے، ہمیں پھر مطالعہ کرنا پڑے گا جڑ سے۔ عثمان جو تھے تیسرے خلیفہ، ان کے دین ایمان کی کوئی خبر نہیں تھی، بلکہ میں یوں کہوں کہ گھنٹے گھنٹے بعد بدل جاتے تھے، اور یہ کانوں کے کچے تھے، جو کہتا بات اس کی مان جاتے۔ اور حضرت علی اور عثمان میں اختلافات بھی بڑے ہوئے، بات نوک جھوک تک آئی۔ اس پر حضرت عباس نے بھی کہا کہ یہ انسان، اس میں تو اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا عثمان پر، یہ تو
ابھی میں بات کر کے ہی آیا ہوں، یہ پھر بدل گیا۔ تو یہ جو خلفاء جو کہتے ہیں کہ ضد کرتے ہیں قرآن کی، پہلے تو یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ محمد عربی کے دور میں قرآن 7 قرات پہ تھا، انہوں نے تو قرآن کو نہیں جلایا، تو پھر یہ کون ہوتا تھا جلانے والا؟ ضد بازی میں تو یہ امت جو ہے نفرت میں کمال کر گئی ہے، لیکن آج تک اس امت کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو خود پڑھ لیں۔ یہ ٹھیکہ انہوں نے مولویوں کو دیا ہوا ہے، دغا بازوں کو دیا ہوا ہے، مفتی کو دیا ہوا ہے، جو ہٹے کٹے مشتنڈے پھرتے ہیں، انہیں اپنی توفیق نہیں ہوئی، تو یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ امت یہ اس خدا کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی، جس کو یہ بلا بیٹھی ہے۔ تو ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم دغا باز ہو جاؤ گے، فریب باز ہو جاؤ گے یہودیوں کی طرح، تو خدا تم سے یہ نعمت لے کر ان کو دے گا جو اس کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور پہلی بات ہی یہ کی ہے کہ مذہب کی دنیا اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ کچی پکی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں رکھنی ہے، یہ وہاں رکھنی ہے، اور ٹریفک لائٹ کو ریڈ ہو تو رک جانا ہے، گرین ہو تو کراس کرنا ہے۔ بچوں کی طرح آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب کوئی بچہ جو کچی پکی میں ہو اس کو تو سکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک 40 سال کا بوڑھا بھی کچی پکی میں ہو تو کام لیٹ ہو گیا۔ اب یہ جو مذہب کی شریعت تھی یہ ظالموں اور جاہلوں کے لیے تھی کہ چاچیوں سے نکاح نہیں کرنا، بہنوں سے نکاح نہیں کرنا، ماؤں سے نکاح نہیں، ان کو بیسک چیزیں سمجھائی تھی۔ لیکن یہ ایسے اندھے ہیں کہ جو اس قرآن میں اکا دکا موتی ہے وہ نہیں پہچانتے کہ آگے کا بھی سفر ہے، وہاں پہ رک بھی جانا ہے، یہ نہیں سوچتے۔ یہ اپناتے ہیں، مناتے ہیں یہ دن، اپناتے نہیں ہیں۔ اب خدا نے کہا کہ میں نے اس مذہبوں کی صف لپیٹ دی، تو اب جو زمانہ ہے وہ مسیح زمانہ اور خدا کا زمانہ ہے۔ اب وہ آگے کی راز الہی ہیں، ان کو پا کر یہ مذہب بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ظالم دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اندھیرے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک نیا زمانہ ہوگا جس کی ابتدا جو ہے وہ حق تعالیٰ سے ہوگی، اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ ایک نیا زمانہ ہوگا جو برائی سے اس کا دور کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو آپ میری کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ جان جائیں گے اس نئے زمانے میں خدا خود جو ہے وہ انسانیت سے ملنا چاہتا ہے، اور یہی جیون کا مقصد تھا۔ خدا نے محبت میں یہ کائنات تخلیق کی تھی۔ جی حضور، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ مسلمان حجر اسود کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو پتھر کے بتوں کو کسی بھی شکل و حالت میں پوجنا، چومنا یا ان کو تعظیم دینا شرک مانا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کعبے کو خدا کا گھر کہتے ہیں، اور اسی کعبے کے اندر ایک پتھر کے سامنے جھکتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، جبکہ عباسی دور سے پہلے اسی پتھر کو کعبے سے نکال لیا گیا اور بڑی بے حرمتی کے ساتھ بطور بیت الخلاء استعمال کیا جاتا رہا۔ مسلمان ہندوؤں اور دیگر مذاہب کو تو بت پرستی سے روکتے ہیں اور خود ایک ایسے پتھر کے سامنے جھکتے ہیں جو کہ ماضی میں بیت الخلاء کی زینت رہ چکا ہے۔ یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں آپ کے عمر،
یہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس پہنچے اور اسے دیکھا پتھر کو اور کہا اے پتھر تو کیا ہے؟ پتھر ہی ہے، میرا دل تو نہیں کرتا کہ تجھے چوموں، اب مجبوری یہ ہے کہ میرے جو مرشد تھے، نبی تھے، اس نے چوما اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ تو دل کی بھڑکاس نکال دی عمر نے۔ اب یہ ان کو بت پرستی سے روکتے ہیں، ہندوؤں کو، جبکہ یہ کعبے کے پتھر کا کعبہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں۔ جب ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ تم اسود کو کیوں چومتے ہو، ہندو پوچھتے، پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمارے نبی نے چوما تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں پتھر کا جو یہ کعبہ ہے، اس کے گرد تم کیوں گھومتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری سنت ہے، ہم تو صرف گھومتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل روح تھی وہ نکل گئی۔ وہ یہ تھی کہ یہ جو کعبہ بنا تھا ابراہیم، یہ کہتے کہ اسماعیل نے بنایا تھا پتھر سے، روڑوں سے، اس کی اصل روح یہ تھی کہ ابراہیم نے یہاں پر درس دیا تھا اور خدا کی معرفت الہی کو بیان کرتے تھے۔ جیسے جرمنی میں میرے سینٹر ہے جہاں پہ میں راز الہی بیان کرتا ہوں۔ تو پھر چلتے ہوئے آپ نے اسماعیل کو گلے لگایا اور کہا اسماعیل شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے، تو تم اسی طرح راز الہی بتانا اور تعلیمات دینا کہ انسان ایک خدا کا ہو جائے۔ یہ تھی وہ ملت ابراہیم۔ اب یہ جو جاہل ہیں، چمکتے ہوئے اندھیرے، انہوں نے رسومات تو اپنا لی لیکن اصل روح کو کھو بیٹھے۔ اگر ملت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک خدا کا ہو جانا، کہ وہ ایک دل لے کے آیا اور ہم نے اسے قبول کیا، اگر اس کی اصل روح پھیلتی جاتی تو پتھر کے کعبے پہ توجہ زیادہ، وہاں پہنچ کر معرفت الہی جو ہے اس کی روح کو پاتا۔ اب دیکھیں نا، وہ اپنا داتا علی حجویری جو عثمان بن جلابی ہیں، ان کو کہا گیا لاہور آئے، آپ بہت ہی غم زدہ تھے، افغانستان سے آئے تھے، ایران وغیرہ گھومے، کہا مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، نہایت غم زدہ میں کن لوگوں میں آ گیا ہوں، گواروں میں، لیکن پھر بھی آپ تعلیمات دیتے رہے، آپ کی بہت سی تنصیف ہیں، وہ کسی اوروں نے چرا کے اپنے نام پہ کر لی اور کشف المحجوب یہ رہ گئی تھی۔ تو وہاں بیٹھ کے ساری زندگی آپ معرفت الہی کا پیغام دیتے رہے، روحانی۔ یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ ان جاہلوں کو ہندوؤں پہ نہیں چڑھائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں۔ اور پھر جو آپ کے نبی ہیں محمد، یا آپ شاید مسلمان نہ ہوں، انہوں نے کہا ہے، ان کی حدیث ہے کہ جس نے تصویر بنائی یا کھینچی یا کھچائی یا بنائی سب جہنم میں ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری امت جہنم میں ہے، کیونکہ کہا کہ ان سے جہنم میں کہا جائے کہ گیہوں کی گرا لگاؤ، نہ وہ لگا سکیں گے نہ باہر نکلیں گے۔ تو یہ سارے پاسپورٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پیاروں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے گھر میں رکھتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ یہ ساری امت ہی جہنمی ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود ہی ناپ لیں، خود ہی تول لیں۔ تو اب کیا کہا جائے کہ یہ رسوم ایسی رسموں میں جا پڑے جس کا روحانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانیت سے بہت دور ہے۔ اس لیے تو نہیں اپنا انبیاء تھے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔
جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی. فرماتے ہیں جناب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے حضرت علی کا ہاتھ بھی ہے؟ کیونکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے حضرت عثمان کا قتل کیا وہ حضرت علی کا منہ بولا بیٹا بھی تھا اور قتل کے وقت علی کے بیٹے حسن بھی مسجد کے باہر موجود تھے. کیا آپ کی تعلیمات میں حضرت علی نے اپنی روحانی سچائیوں کے اس حوالے سے اپنی روحانی سچائیوں کو اس حوالے سے آشکار کیا؟ اگر آپ میری وہ کتاب پڑھ لیتے کہ جو محمد صاحب سے غلطیاں ہوئیں، اب اس کا ٹائٹل بدل کے محمد صاحب کا پیغام مسلمانوں کو، اس میں حضرت علی نے بہت سے خفیہ انکشافات کیے ہیں. اگر وہ پڑھ لیتے تو معاملہ سارا سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ وہ جو منہ بولا بیٹا تھا عثمان کا، اپنا جسے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ابو بکر صدیق کی بیوی سے بھی شادی کر لی تھی. تو اس پر عائشہ نے بھی کہا تھا کہ اگر آسمان زمین پہ گر جاتا اس سے پہلے کہ علی خلیفہ بنتا، تو دلائل سے تو ثابت ہو گیا تھا. لیکن حضرت علی جو تھے وہ آخری وقت تک خارجیوں اور ان کے بیچ میں پڑے رہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان پہ یہ مصیبت آئے، اور کئی دفعہ انہوں نے لڑائی جھگڑے کو ختم بھی کیا. بلکہ جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلوار لے کے حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دینے لگے. لیکن اب وہ نفرت جو تھی اس کے بیٹے کی، جسے منہ بولا بیٹا تھا، اب وہ کہتا ہے میں اندر تو داخل ہوا لیکن میں نے قتل نہیں کیا. بہرحال وہ ثابت ہوتا ہے قتل. لیکن عثمان وہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو جیسے عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا آج کل باپ مارا گیا، آج بیٹے پہ شریعت جاری ہوگی. تو یہ شریعت پہ انہوں نے خود ہی عمل نہیں کیا تو یہ کسی اور سے کیا کرا سکتے ہیں؟ تو یہ قتل جو حضرت عثمان کا ہوا ہے وہ یہ تھا کہ بنو امیہ جو تھے وہ ان کے کان بھرتے رہتے تھے اور بار بار عثمان جو تھے وہ بدل جاتے تھے. اس سے بڑی لڑائی بھی ہوئی بیچ میں، علی اور عثمان کی لڑائی کے بیچ میں. اپنا کئی دفعہ حضرت عباس آئے، پھر تنگ آ کے کہا اے رب مجھے اٹھا لے، میری بس ہو گئی ہے. یہ عثمان تھے جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ اس کی ہڈیاں توڑ گئیں اور بڑے زخم، صحابہ پہ یہ ظلم ہوا ہے. تو ایک لمبی تاریخ ہے. تو جرمن میں کہا جاتا ہے کہ پھل اپنے درخت سے زیادہ دور نہیں گرتا. تو اگر یہ ایسے ہی ستارے تھے جیسے محمد صاحب نے کہا کہ میری صحابہ میں 10 ستاروں کا نام دیا، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ رائے حق پالے گا. تو 10 ستاروں میں 7 میں وقاص آ جاتے ہیں، علی آ جاتے ہیں، عمر آ جاتے ہیں، عثمان آ جاتے ہیں، عمر آئے، یہ سارے ہی آ جاتے ہیں. اگر ان کے پیچھے چلا جائے تو مار دھاڑ اور قتل و غارت، یہ تو اپنی امت کو خود ہی مٹا دیں پہ تلے ہوئے تھے. تو یہ 10 ستاروں کا آپ حساب کتاب کر لیں. چاہے نبی نے کہا کہ یہ میرے 10 ستارے ہیں، تو یہ ظلم کی جو ابتدا ہے بہت سے مسائل میں شروع میں ہی ہو چکی تھی اسلام کے اندر. لیکن اگر آپ میری وہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اب علی کیا کہہ رہے ہیں. اثر سے ہے کہ وہ کتاب ان کو وہ بھیج دیں، یا وہ جو ہم پہ حضرت علی اپنے راز بتا رہے ہیں اس کتاب سے.
حضور مارینی محترمہ کا ایک سوال ہے، یہ فرماتی ہیں میرا ایک اور سوال ہے زاہد خان صاحب کے سے پوچھئے کہ اسلام میں مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانا بلکہ تشدد کرنا کیوں جائز ہے، جبکہ کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں مرد کی نسبت زیادہ ہمت اور حوصلہ اور قربانی دیتی چلی آ رہی ہے، تو ایسا کیوں کہ اسلام میں زندگی اور آخرت کی ہر سطح بلکہ خاص طور پر اس کے حقوق پر مرد کو عورت پہ زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ جب بھی اس قسم کے سوال ہوئے جیسے یہ محترمہ خاتون نے کیے تو مجھے خون کے آنسو رلاتا ہے۔ نہ یہ خدا کی طرف سے تھا، نہ یہ فرشتوں کی طرف سے، یہ محمد صاحب نے اپنی حکمت بیان کی ہے۔ وہ کیوں کہ اسلام جو ہے، اسلام از دی مین ورڈ، مین از دی سبجیکٹ، مین از دی ڈومینین اوور وومن۔ تو یہ مردوں کا اسلام ہے، عورت کو اس کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں کہ مثالی حقوق، وہ یہ ہے کہ دڑبے میں بند کر دیا گیا عورت کو کہ برقعے میں رہے، اپنے آپ کو مٹا دے، بلکہ کوئی ہاتھ بھی نہ دیکھنا پائے، اور بس تربیت کرے اور کھانے پکائے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے تھا؟ اگر کائنات کو دیکھا جائے تو پرندہ ایک پر سے پرواز کر ہی نہیں سکتا، لیکن 1500 سال گزر چکے ہیں، ایک پر سے یہ گھوم تو رہا ہے لیکن اس کی پرواز نہیں ہو سکی۔ اب وہ جو جن سے یہ کہتے ہیں محمد صاحب کہ میں 3 دفعہ کہا کہ مجھے عائشہ سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، اور 3 دفعہ کہا، وہ عائشہ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا تیری تمنائیں اور تیری فرمائشیں پوری کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں ہی شک پڑ گیا تھا۔ پھر یہ جو 12-13 عورتیں تھیں، پھر اپنے لیے حکم دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہے عورت، اور اس سے بھی زیادہ حسین، اور پھر ہر عورت مجھے حبا کر سکتی ہے، 1 نائٹ اسٹینڈ بائی۔ یہ ساری محمد کی تمنائیں تھیں، خدا کی تمنائیں کہاں تھیں؟ خدا جو ہے وہ تو روحانیت کی راہ یوں دکھاتا ہے کہ انسان کامل ہو کر خدا کا ہو جائے۔ تو اب وہ جو کتاب آئی تھی میری، جس میں ہے کہ محمد صاحب نے جو غلطیاں یا جرم ہے محمد صاحب کا وہ بیان کی، تو 5 حملے جرمنی میں مجھ پہ ہوئے، اور خدا نے بچا لیا مجھے۔ پھر کتاب کو یہاں پہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، تو جرمن گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، بند نہیں ہوگی، یہ اس کا رائے کا حق ہے، فریڈم آف اوپینین، اور یہ اس کو بند نہیں کیا جائے گا کتاب کو۔ تو میرے خون کے پیاسے رہے، اگر میں آپ کے لوگوں کے ملک میں ہوتا تو میری بوٹیاں کھا کے، میری بوٹیاں کر کے ہانڈی میں پکا کے انہوں نے کھا جانی تھی۔ اور جو خدا کو بہت زیادہ دکھ ہے، اسی اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق تو گئے، 12,000 نبیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ موسمی شریعت سے محمد صاحب نے بڑا کچھ سیکھا، لیکن عیسیٰ ابن مریم آپ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ ابن زکریا ہے، اس کا باپ زکریا ہے، اسے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جب ایک عورت جس نے زنا کیا ہوا تھا، اور جو بندہ تھا مرد، اس نے زنا کیا تھا، لایا گیا تو یہودی نے کہا کہ فیصلہ کر، شریعت یہ کہتی دونوں کو سنسار کیا جائے۔ آپ سوچتے رہے، پھر کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا۔ وہاں سارے زانی تھے، سارے شیطان کھڑے ہوئے تھے، تو وہ پتھر کیا مارتے؟ تو آپ نے کہا تمہیں شریعت تو ملی فرشتوں سے، لیکن تم عمل نہیں کر سکے۔ وہ عیسیٰ بھی تھوڑی سی
آدھی زبان ڈپلومیٹ استعمال کر کے پھر اس کو جو صحیح شریعت کو اپنانے والا شخص ہے بلکہ 100 ہاتھ آگے جاتا ہے وہ محمد عربی ہے. تو پتہ لگا کہ یہ شریعت ہے تو خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں. وہ آدھی تیتر آدھا بٹیر کچھ فرشتوں نے سمجھایا اور باقی انہوں نے بنایا. اس طرح سے شریعت وجود میں آئی اور سب سے زیادہ جو حقوق مارے گئے پوری تاریخ کے اندر اور مذہبوں کے اندر وہ عورت کے حقوق ہیں. اب خدا نے مجھے کہا کہ سامنے بٹھا کر ماتھے کو چوم کر آنکھوں کو چوم کر کہ بتا دیں انسانیت کو کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے, عورت بھی مسیح ہو سکتی ہے, عورت کو بھی جو بھی دل لے کے آئے گا خدا پرواہ نہیں کرتا کہ عورت ہے یا یہ مرد ہے. اب یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شریعت کیا ہے, وہ بھائی شریعت جو یورپ میں ہے وہ تو حقوق مل رہے ہیں, انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, فیملی کے حقوق, جتنے حقوق ہیں اس کے لیے تو یہاں یورپ کام کر رہا ہے. اگر میں پاکستان سے آؤں جرمنی میں تو پاکستان جہنم لگتا ہے, کوئی اسلامی ملک سے میں آؤں تو یہ جہنم لگتا ہے مجھے. وہ سارے اسلامی ملک جہنم لگتے ہیں, یورپ لگتا ہے جیسے کسی فردوس میں آ گئے, کیونکہ یہاں سانس لینے کا تو حق ہے. تو اب خدا جو کہہ رہا ہے, میں نے ان کو بھی کہا تھا جو تیرے سے پہلے تھے اور تجھے بھی کہہ رہا ہوں, وہ راز الہی پہلے بیان کیے جائے تاکہ انسان مذہب سے ہٹ کر روحانی ہو جائے اور وہ راز جان لے کہ خدا نے کائنات کو اگر محبت نہ ہوتی تو زندگی نہیں ہوتی. اب وہ میں راز الہی بیان کر رہا ہوں اور اس محترمہ سے بھی کہتا ہوں ذرا پلیز مہربانی کر کے وہ ذرا کتابیں آ رہی ہیں ان کو پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی دنیا آباد ہو جائے. آج خدا نہ عورت میں فرق کرتا نہ آدمی, بلکہ خدا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میری جو دنیا اب آئے گی اس میں سب سے زیادہ جو کردار یا رول ہوگا وہ عورت کو ہوگا. تو خدا نے مرد نبیوں کو بھی پیچھے کر دیا. جی ضرور, بہت شکریہ جی. پاکستان سے ہماری ایک خاتون ممبر کا سوال ہے. فرماتی ہیں حضرت ذات خان صاحب, میری عمر 25 سال ہے, زمین اور خاندانی جھگڑے بہت بڑھ گئے تھے اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے 3 بار طلاق 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 بول کر گھر سے نکال دیا. مجھے پتہ ہے اب وہ مجھے واپس بلانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے اس بات کا خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر میں طلاق بول دینے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح اور طلاق کے بغیر اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جاتی ہوں تو خدا مجھ پر ناراض ہوگا اور میں اور میرا سابقہ شوہر ہم دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. سب سے پہلے تو محمد صاحب نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آدمی طلاق طلاق کہہ کے طلاق ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو 3 دفعہ طلاق 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 کہنے پہ طلاق نہیں ہوتی, اس کے اندر وقفہ آ جاتا ہے. کیونکہ یہ گلجن محمد صاحب نے ڈالے ہوئے ہیں, تو پہلے تو ایک وقت میں وہ کہے گا طلاق, پھر اور وقت گزرتا جائے, اس کے بعد پھر کافی وقت کے بعد وہ کہہ دے دوسری دفعہ, اس کے بعد پھر اور گزرتا جائے, پھر کہہ دے تیسری دفعہ. تو یہ نہ خدا کی طرف سے تھا نہ فرشتوں کی طرف سے. یہ مصیبت جو آ کے پڑی وہ عورتوں پہ پڑی طلاق کی, اور عورتوں کو کمروں میں بند کیا جا سکتا ہے, انہیں مارا جا سکتا ہے. عورتیں کیا ہو گئیں, ایک ایسی مخلوق جو غلامندن غلام ہے, یعنی کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا. اب آپ کی صورتحال کو سنا تو میرے بھی آنسو نکل آئے. آپ ایسے ظالم ایسی اسلامی دنیا میں ہے کہ یہاں سارے قاتل ہیں اور کوئی قاتلوں کا نام نہیں بتاتا.
اس لیے ان پہ پاکستان پہ عذاب آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ چمکتے اندھیرے ہیں، خود ہی آگ لگا کے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کا حل یہ جو گزرے ہیں، ایک صوفی امام اعظم، اس کے پاس ایک عورت روتی ہوئی ہے، اس نے کہا میرے بندے نے طلاق دے دی، اب وہ یہ قانون جو ہے شریعت کا محمد صاحب کا، اب وہ دوسرے سے حلالہ ہوگی تب آئے گی، اور میں یہ کرنا چاہتی نہیں، تو بچے ہیں مصیبت میں، کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ جب مولویوں نے سنا تو مولوی چڑھا ہے فتوے لے کر، تو یہ جو امام اعظم تھے انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ جی آپ نے کہا کہ وہ حلالہ نہیں کر سکتی، جا کے پھیرانا شروع کر دے۔ کہا تمہارے جو ابا اماں تھے ان کی شادی نہیں ہوئی، خدا ناراض ہو کے چلا گیا، جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ تو کہہ یہ رہے تھے کہ تم سب حرامی ہو، یعنی کہ تمہارے ابا اماں کی شادی نہیں ہوئی تو تم حرامی پیدا ہوئے، تو تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ اگر آپ یورپ میں ہوتی تو میں آپ کو کہتا نہ آپ کو کسی نے دکھ دینا تھا، آپ کو حقوق بھی ملتے اور بندے کی حجامت بھی کی جاتی، لیکن آپ ایسے معاشرے میں ہیں کہ میں خود لاجواب ہو گیا ہوں کہ کیا کروں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر میں جواب دوں گا تو پھر یہ اور فتوے لگا دیں گے۔ کوئی طلاق نہیں ہوئی، اگر وہ خامن راضی ہے تو آپ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، خدا آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، کوئی حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جائیں گے جہنم کے اندر، جو سختیاں کرتے ہیں اور انسان کے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے۔ تو میرا اگر یہ جواب ہے تو پوچھ لیں اس سے، اگر وہ آپ کو واپس لینا چاہتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ جائے، اور ہرگز خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور باقی جو مسائل ہیں آپ کے یہاں، مسئلہ ایک اور بھی ہے جو بہت ہی ظلم کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس اسلامی ملکوں میں اگر کوئی شادی کرے تو اسے سارے چاچا ماموں سے سب سے شادی کرنی پڑتی ہے، یہ سارے شیطان بیچ میں آ جاتے ہیں، اور جو شادی کرتا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے یورپ میں ہے، کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے یہ تو ظلم ہے، سارے ہی بیچ میں کود آتے ہیں، سارے ہی اپنا کہ عورت خامن سے کیا شادی کی یا خامن عورت سے کیا شادی کی، دونوں طرف کے جو قبائل، چاچے مامے پھوپھیاں، سارے بیچ میں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کی جو چکی ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ آپ مہربانی کر کے جو راز الہی آئے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں، آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، سکون ملے گا، اور خدا کوئی رستہ نکال دے گا آپ کے لیے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد صاحب کیا انسانی تاریخ میں خدا کے ظاہری حقائق بھی ملتے ہیں؟ کیونکہ آج کی سائنس اور ایتھیسٹ طبقہ فکر کے لوگ کسی بھی چیز کی موجودگی یا مادی حالت کو تب ہی تسلیم کرتے ہیں جب اس کی پیمائش کی جا سکے یا جسے ہاتھ لگا کر چھوا یا دیکھا جا سکے۔ کیا آپ کے پاس خدا کا کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے جس سے ایک عام شخص خدا کے وجود کو ظاہری یا سائنس کے معیار پر بھی تسلیم کر سکے؟ سوال کرنے والے کا سوال تو اچھا ہے،
لیکن علم کم رکھتا ہے. سائنس کی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جسے سائنس بھی ثبوت ٹھوس فراہم نہیں کر سکتی، بلکہ ایک عقیدہ ہے. مثال کے طور پہ ہائیڈروجن 2 ایلیمنٹ، آکسیجن 1 ایلیمنٹ، اس کو جب اکٹھا کیا جائے تو پانی بنتا ہے. اگر ہم یہ پوچھ لیں سائنس سے کہ ذرا ہمیں ٹھوس اور یقین سے بتائیں پیمائش کر کے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہریالے ہیں ادھر، ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو وہ نہیں بتا سکیں گے. یا اگر میں یہ سوال کر دوں سائنس سے، وہ کہتے ہیں کہ بلائنڈ لا جو ہے اس کی وجہ سے یہ زندگی وجود میں آئی. اگر یہ سوال کر دیا جائے how come it's possible that blind law always working on the right direction، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اندھا قانون جو ہے وہ ہمیشہ صحیح سمت پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں جو آرڈر ہیں کائنات کے اندر وہ بالکل آرڈر کے اندر ہیں پیمائش میں، تب کائنات تخلیق ہوتی ہے. بلکہ اب جو سائنس ہے وہ تو یہ ثابت کر چکی ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے یہ کائنات کو تخلیق کیا، لیکن وہ اس میں حلول نہیں ہوتی. اس ہستی کا اپنا وجود ہے، یعنی کہ جیسے عقیدہ ہے کہ حلول ہو جانا، نہیں، وہ نہیں. اس نے زندگی تخلیق کی، لیکن وہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ آف لائف. اب اگر یہ سوال کر دیا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ پیمائش کر کے بتاتی ہے کہ اسی کائنات کے اندر اتنی گیسز تھیں کہ انسانی وجود کا رہنا ایسی گیسز میں ناممکن تھا. آخر کے اندر وہ ساری گیسیں کہاں گئی اور صرف 21% آکسیجن رہ گئی جو انسانی زندگی کے لیے عین مطابق ہے. اگر ہم اسے زیادہ کر دیں تو 21 سے ہم 30 پہ لے آئیں تو پھیپڑوں میں سانس لینے سے، یعنی کہ گرمائش سے آگ لگنے کا خطرہ ہے، یعنی کہ دشواری شروع ہو جائے. یعنی کہ اگر انکریز کر دیں اور اگر ڈکریز کرتے نیچے لے آئیں تو سانس نہیں لے سکتے. تو پھر میں یہ سوال کر دیتا ہوں سائنس سے کہ یہ بتائیں کہ 21% آکسیجن کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، جو انسانی سانس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر میں یہاں چاہوں تو بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو آج کی، کل کی جو تھی نا سائنس، وہ تو انکاری تھی. آج کی سائنس جس میں میڈیکل بھی ہے، جیسے ڈاکٹر ڈی میکر نے کہا کہ انسان کی، میں وہ برین سرجن تھے جنہوں نے پمپنگ ہارٹ بھی بنایا، کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور میں سجدے میں جا پڑا. اتنی پیچیدہ دماغ تو نے کیسے تخلیق کر دیا؟ تو اتنا ایک ہم کیمرہ بنا لیتے ہیں، یہ ہینڈی، وہ کہتے ہیں اگر میں کہوں جی ہوا چلی، گن چلے، طوفان چلے، بارش ہوئی اور یہ ہینڈی بن گئی، آپ یقین کریں گے؟ تو جس انسان کے اندر کروڑوں نشانی ہیں، ایک آنکھ کو ہی لے لیں آپ، اس آنکھ کے اندر کروڑوں سپارکس ہیں، ان کو آرڈر میں لا کے پھر 14 کمرے ہیں، 14 کیمرے ہیں جو آپ کو تصویر، یعنی کہ صحیح تصویر، وہ بدلتے بدلتے آپ کو صحیح تصویر پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ تو اپنا حادثے میں بن گیا. تو عقل لینی چاہیے، عقل کے نخون. ہر چیز کو جب آپ اس کی اصولوں سے سمجھیں گے، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل اسکول جانا پڑے گا، سائنس پڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں اور یونیورسٹی میں جانا پڑے گا. اس لیے روحانیت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے،
साइंस बताती है कि कायनात कैसे तख्लीक हुई, हाउ creation has created, but spirituality telling why God created, यानी कि क्यों, कैसे हुई और क्यों हुई। क्यों का जवाब रूहानियत में है और वो मुफस्सल जवाब है, और रूहानियत नहीं बदलती, उसकी इब्तदा तो है, आखिर कोई नहीं है। तो मैं इससे कहूँगा कि ये जो सवाल करने वाला एथियस्ट, ये वो मेरी किताब पढ़ ले, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, साइंस और रूहानियत। जब वो पढ़ लेगा तो उसके बाद फिर मुझसे सवाल करे कि साइंस पैमाइश से ठोस, साइंस एक्सपेरिमेंट करती है। कल तक एक्सपेरिमेंट ये था, आइटम ब्रेक नहीं हो सकती, फिर किसी ने आइटम को ब्रेक कर दिया। तो साइंस भी ईमान और अकीदे पे जिक्र रखती है। हाँ, ये है कि साइंस अपना अकीदा बदल लेती है। मजहबों का फसाद ये है कि ये लकीर के फकीर है, इन्होंने मर जाना है लेकिन अपने अकीदे को नहीं बदलना। इससे मुराद ये है कि साइंस टॉलरेंस है। साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड कंस्ट्रक्शन चेंजिंग देयर बिलीफ। एक्चुअली ये फर्क है। अब आप कहते हैं कि जी कोई ठोस सबूत, रूहानियत तो ठोस है ही नहीं, मादी दुनिया ठोस है। हाँ, ये है कि मैं आपको हजारों लोग मिलवा सकता हूँ कि जिनकी मैंने रूहानी आंखें खोल दी। मैं मसीह ज़माना खुदा का दिल हूँ, और उन्होंने मुशाहिदा इलाही किया, मौत के बाद सफ़र किए, फरिश्तों को देखा, खुदा को देखा। तो जब इतने हजारों लोग कहें, यानी कि हजारों लोग कहें कि मैंने लंदन देखा है, और आप कहें जी लंदन है ही नहीं क्योंकि मैंने नहीं देखा, तो इसे जाहिलियत कहा जाएगा। आप आए, संडे को मैं आपको दावत देता हूँ, सारे आप एथियस्ट हैं, सारे सवाल लेकर आए, मैं आपको बेस्ड ऑन साइंस, बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल एंड रीजन बात करूँगा, और आपको बताऊँगा, कायल कर दूँगा कि आप गलत जगह पे खड़े होकर रूहानियत को चैलेंज कर रहे हैं। जी हजूर, खुदा की सलामती। हजूर, वो लोग जिन्हें आपकी तालीमात पढ़कर खुदा का दीदार नसीब हो चुका है, और वो लोग जिन्हें भी दीदार नसीब नहीं हुआ, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या नसीहत है ताकि आने वाले वक्त में ऐसे सभी लोग अपनी रूहानियत में तंज़ली का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया। खुदा की ये आवाज़ है और खुदा का ये कलाम है जो मेरे सामने बैठ के उसने किया। जब कोई दिल तैयार हो जाता है मेरी मोहब्बत के लिए और सारी दुनियाई और फिक्रें और आसाइश को बाहर निकाल फेंकता है और फक्त मुझसे उम्मीद लगा बैठता है, तो मैं उसके दिल में बरजमान हो जाता हूँ। यही वो बायज़ीद का वाक़या है कि कहा खुदा जब मैं तेरी मोहब्बत में कामिल हो जाऊं तो तू आएगा, कहाँ आऊँगा। 40 साल में एक आवाज़ आई कि क्या बायज़ीद घर पे है, तो कहा हाँ मैं घर पे हूँ। दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था। फिर 20 साल और गुजर गए, फिर वही आवाज़ आई, क्या तू घर पे है, कहा हाँ मैं घर पे हूँ। फिर दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। फिर 70 साल की उम्र में आवाज़ आई कि क्या तू घर पे है। बायज़ीद गम से जो हलक तक गम जो था वो अटक गया मोहब्बत इलाही में। जवाब देना चाहा, जवाब नहीं दे सके। फिर आवाज़ आई 3 दफ़ा, क्या तू घर पे है। तो फिर हिचकियाँ लेते हुए बायज़ीद ने कहा अब इस घर में कोई भी नहीं है, यानी कि ये खाली हो गया है, अब यहाँ फक्त तेरा इंतजार है। तो जब इंसान इन तमाम दुनियाई दौड़ों से
आजिज़ आकर और अपनी ज़िंदगी को तमन्नाओं ख्वाहिशों को मुख्तसर कर देता है, बस उतना ही है जितनी उसको ज़रूरत होती है, और बाकी सब कुछ पहली मोहब्बत खुदा के लिए कर देता है, तो खुदा की ज़ात आ जाती है। क्योंकि फिर वो दिल जो बाग़े अदन है, इन जाहिलों को बाग़े अदन की भी समझ नहीं लगी कि उस बाग़े अदन जो है वो ये दिल है। जब खुदा का नूर अंदर आता है, देखता है कि ये महल तैयार हो चुका है, तो फिर वो एक दफ़ा नहीं आता, वो आता ही रहता है। इसलिए इसके अंदर तालीमात की भी बड़ी ज़रूरत है, ताकि वो तालीमात दिल एक एक खिड़कियाँ खरबों हैं, तो जब वो खुलती चली जाएंगी, वो खिड़कियाँ ऐसे खुलेंगी कि आप मेरी तालीमात पढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये राज़ इलाही बड़े अजीब है। ये आपके सारे मैल कुचैल जितनी कसाफतें हैं दुनिया की निकाल बाहर करेंगे। और मैंने देखा कि जो ऐसा कर बैठते हैं उनके लिए वो आ जाता है, उसको तो वक्त की इंतज़ार नहीं है, वो तो दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है। इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने 12 साल की उम्र में एक सफ़र किया। 6 साल की उम्र में चाहत थी और सूफियत ने कहा कि हम हर जगह पहुंचेंगे जहां हमें खुदा के नक्शे कदम मिलेंगे या सच्चाई हमको लेके जाएगी। 12 साल की उम्र में खुदा मिला और मेरी आंखों को बोसा दिया, और खुदा गवाह है कि वो आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो नूर मेरी अब भी आंखों में है। जब मैं रात को जंगलों में जाता हूँ तो वो जो आंखों से नूर निकलता वो सारे जंगलों को रोशन कर देता है, और दिन में भी वो नूर मेरे कंधे पे बैठा रहता है। तो खुदा को तो तुमसे ज्यादा बेताब है, बेकरार है कि मैं तेरा हो जाऊं। हम ही उसके नहीं होते, बदनसीब है। हम अपना असल घर भूल बैठे हैं। We have forgotten our real home. हम अपना असल वतन भूल चुके हैं। वो तो बेताब है, आवाजें देता फिरता है। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी आपको। जनाब मसीह ज़माना अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम, हम आपकी तशरीफ़ आवरी, आपके कीमती वक्त और इस रूहानी रहनुमाई के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे एडमिन टीम और पैगम्बर खुदा जनाब सूरज खान साहब मुअय्यना वक्त पे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सभी मेंबरान पे खुदा की सलामती। खुदा से दुआ है कि मुझे तो एक ज़माना हो गया, मैं यूरोप में आए हुए तकरीबन कोई 45-50 साल के, तो बस दुआ ही कर सकता हूँ कि ये मज़हब के कीड़े बन के ना ज़िंदगी गुजारें, अपनी किताबों को ना खा जाएं दीमक बन के, बल्कि अगर सच्चे तलाश है इन्हें खुदा ताला की, जिनके लिए अंबिया आए थे, तो ये अपने बोझ उठाकर जो ये घूम रहे हैं, थोड़ा सा आगे आके खुदा की आवाज़ को सुने, ताकि वो दुनिया, वो नए आसमान, नई ज़मीन, हर किताब के अंदर खुदा ने कहा है वो मेरा ज़माना आ जाएगा जहाँ नेकी का सूरज तलू होगा और बुराई की दुनिया ख़त्म हो गई। उसके लिए मुझे भेजा गया है, मसीह ज़माना और खुदा का दिल बना के। तो अगले हफ्ते को फिर